باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، چوتھے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے درسوں میں ہم نے جو بیان کیا اس کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ درس اول میں عرض ہوا کہ کربلا ایک مکمل ثقافت، ایک مکمل فرہنگ، ایک مکمل کلچرل ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ثقافت کی تعریف کی کہ ثقافت عبارت ہے جب ایک معاشرے کی اسٹڈی اور مطالعے سے، کہ جس میں جب آپ کسی معاشرے کی اسٹڈی اور مطالعہ کرتے ہیں، اس معاشرے کی تعلیمات، اس معاشرے میں کون سی تعلیمات پائی جاتی ہیں، کون سی تعلیمات ساتھ اس معاشرے کے جو فکر و اندیشہ، اعتقادات، باور، وہ چیزیں، اس معاشرے کے آرٹس اور ہنر، اس معاشرے کے آداب رسومات، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو اس معاشرے کے مطالعے سے انسان کو مل جاتے ہیں، اس کو ثقافت، فرہنگ کہتے ہیں۔ کربلا کے عظیم واقعے میں در حقیقت ایک انسانی ثقافت مکمل طور پر موجود ہے۔ اگر انسان کربلا کے واقعے کا مطالعہ کرے اور اس کی اسٹڈی کرے، ساتھ یہ واقعہ جو لوگ مناتے ہیں، یہ واقعہ اس معاشرے کو بھی ایک مکمل اسلامی ثقافت دے رہا ہے، خود بھی ایک مکمل اسلامی ثقافت ہے، جس میں اسلامی تعلیمات، اسلامی اعتقادات، اسلامی ہنر، اسلامی اخلاقیات اور اسلامی جذبہ، سب کچھ جو لوگ اس واقعے کو بھی منا رہے ہیں، اس واقعے میں اثر ہے کہ اس معاشرے کو بھی اور لوگوں کے بھی یہ مکمل اسلامی ثقافت دے رہا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ واقعہ دے رہا ہے، اسلامی جذبہ، اسلامی اقدار، اسلامی اصول، اسلامی اخلاقیات اور اسلامی ہنر یہ واقعہ سکھا رہا ہے۔ تو کہا کہ اس لیے یہ واقعہ ایک مکمل ثقافت اسلامی ہے۔ درس دوم میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا ہوا کہ اس طرح کا عظیم واقعہ رونما ہوا، اس کے اسباب کیا تھے۔ اس حوالے سے عرض ہوا کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد اور حتیٰ صدر اسلام میں رسول خدا کے زمانے میں ہی منافقت کی بیماری بعضوں میں آ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے مفادات میں، اپنے منافع میں پڑ گئے، اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پھر بعد میں ان لوگوں کی ہاتھوں میں حکومتیں آ گئی، لذا ان لوگوں نے اول ایک زمینہ فراہم ہوا جس میں لوگوں کی ثقافتی سطح کمزور ہو گئی، لوگوں کا ایمان کمزور ہوا، لوگوں کی بصیرت کم ہوتی گئی اور قبیلہ سسٹم کو اہمیت دیتے گئے۔ نتیجتاً پھر انہی جو زمینہ فراہم ہوا تھا، اس سے معاویہ نے، امثال معاویہ نے خوب استفادہ کیا۔ آگے سے انہوں نے جو تبلیغات کیے شعروں کے ذریعے سے، جعل حدیث کے ذریعے سے، غلط تفسیر کے ذریعے سے، اور ساتھ تطمیع سے جو کام لیا، قبائل کے سربراہان کو، سرداران کو جو خریدا گیا اور عمومی طور پر خوف و ہراس پھیلایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید جیسے لوگ آئے اور اسلامی اقدار ختم ہوئے۔ تب جو ہے امام حسین نے اس وقت اپنے یہ وظیفہ سمجھا کہ اگر وہ قیام نہ کرے، استقامت نہ دکھائے، تو اسلام مٹ جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے، لذا قیام کیا، اور اس قیام کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام بچ گیا۔ تیسرے درس میں ہم
نے یہ سوال اٹھایا کہ کربلا کا واقعہ اسلام کی بقا کا سبب بنا، ابھی بھی اسلام باقی ہے وہ اس عظیم واقعے کی وجہ سے ہیں۔ اور عرض ہوا کہ اسلام فقط عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات از حد ضروری ہیں، یہ انسان کا خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن فقط یہ کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ ضروری ہے کافی نہیں ہے۔ اسلام میں اجتماعیات ہے، تو وہی اسلام عزت کی بات کر رہا ہے، اسلام استقلال کی بات کر رہا ہے، اسلام در حقیقت مظلوموں کی حمایت کی بات کر رہا ہے، اسلام ظلم و استکبار سے نفرت کی بات کر رہا ہے، اسلام کفر و استکبار کو کبھی بھی مسلمانوں پر حکومت نہ دینے کی بات کر رہا ہے۔ خب اگر یہ ہے، اس کے لیے امام حسین سید الشہداء نے جو قربانی دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شعور بیدار ہوا۔ تب جو ہے مسلمان ابھی سرخرو سر بلند جو کربلا کے واقعے سے آشنا ہے، وہ کبھی بھی کفر و استکبار کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا۔ تو یہی وہ اسلام ناب محمدی ہے جو زندہ ہے کربلا کے واقعہ سے، جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وہی خالص اسلام ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے، جس میں عزت و استقلال ہے، جس میں کفر و استکبار، یہ جو قرآن میں ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا کے قانون میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے جس میں کافر کو تسلط کا راستہ دیا ہو، نہ، خدا نے ایک مسلمان کو عزت دی ہے، کربلا کے واقعے نے مسلمانوں کو دوبارہ وہ عزت دی۔ لذا یہ تیسرے درس کا خلاصہ۔ آج ہم چوتھے درس میں وہ یہ ہے کہ البتہ تیسرے درس میں یہ نقطہ بھی عرض کرے کہ کربلا کے واقعے نے جو اسلام چاہتا تھا کہ انسان سعید بنے، سعادت مند ہو، کربلا کے واقعے نے اس انسان کو سعادت دنیاوی اور اخروی دونوں سعادت اس واقعہ نے دی، انسان کو سعید بنایا۔ کربلا کے جو واقعہ ہے اس کے بہت سارے آثار ہیں، دنیاوی آثار، اخروی آثار۔ اخروی آثار اگر کوئی انسان اس واقعے کو منائے، اس واقعے کو برپا کرے، امام حسین سید الشہداء کی زیارت کرے اور اس کے غم میں روئے، امام حسین کے غم کو منائے، تو اخروی اثار تو اپنی جگہ پر کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ دین کو بہتر سمجھتا ہے، اس میں وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ عاطفہ بیدار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ محروموں کی مدد کرے، مظلوموں کی حمایت کرے، ظالموں سے نفرت کرے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پر کہ یہ در حقیقت انسان ساز واقعہ ہے، انسان بار آ رہا ہوتا ہے، انسان کو یہ واقعہ زندگی دے رہا ہے، ایک مسلمان کی زندگی جس میں یہی عناصر ہو کہ وہ خدا کی اطاعت کی بات کرے، طاغوت کا انکار کرے، یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ کربلا یہی سکھا رہا ہوتا ہے، وہ جذبہ دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی سعادت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس دنیا بھی انسان کی بہت ساری مشکلات اس عظیم واقعہ منانے سے حل ہوتے ہیں۔ آغائے بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے استاد مصباح حفظہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ یہ آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے، شدید درد تھا، اس کی آنکھیں نہیں کھولتی تھی، مطالعہ نہیں کر سکتا تھا۔ عاشور کے دن بروجرد میں یہ سینہ زنی کا دستہ آیا اور ادھر ان کا ہاں جو مرسوم تھا کہ وہ مٹی اپنے سر پر کچھ مٹی سے یا مثلا کبھی رخسار پر وہ مٹی لگاتے تھے غم کے طور پر،
جب یہ سینہ زنی کا دستہ وارد ہوا تو آغا برجردی نے وہی مٹی اپنے آنکھوں پر لگا دی کہ آنکھوں کی بیماری میں یہ جو مبتلا تھا، آنکھوں کا جو درد تھا، اس مٹی لگانے سے یہ درد ختم ہوا آخر عمر تک۔ کبھی نہ اس نے اینک پہنی اور کبھی نہ اس کی نظیر میں کمی آ گئی۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یعنی حروف کو وہ آخر تک دیکھتا تھا۔ خوب یہ دنیاوی آثار ہیں اس کے۔ بس یہ واقعہ اسلام کی بقا کا راز ہے اور انسان کی سعادت مندی کا بھی سبب ہے، سعادت دنیاوی اور اخروی۔ لیکن اگر انسان صدق دل سے اس عظیم واقعے کو منائے۔ آج ہم ایک اور سوال اس واقعے کے حوالے سے، عظیم واقعہ کربلا کا، جو اٹھاتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ در حقیقت اس کی قداست اور تحریف ناپذیری، یعنی اس واقعے کی ایک اور خصوصیت ہے کہ وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس کی قداست اور یہ کہ یہ واقعہ تحریف نہیں ہوا، یہ اس کی منفرد خصوصیت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ مطلب سمجھ آ جائے، اور پھر سوال یہ تھا کہ مثلا کیوں یہ واقعہ انحراف سے محفوظ رہا، اس کا سبب کیا ہے۔ یہی جو تیسرے درس میں جو کچھ پڑھ چکے تھے کہ یہ واقعہ اسلام کی بقا کا راز ہے، اسلام کی بقا کا سبب ہے، اس مطلب کا ادامہ یہی ہے۔ سوال در حقیقت یہ کہ یہ واقعہ کیوں تحریف سے محفوظ رہا، اس کے باوجود کہ رسول خدا کی زندگی میں رسول خدا پر یہ لوگ جھوٹ باندھتے گئے۔ رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے خود فرمایا کہ میرے اوپر بہت ساروں نے جھوٹ باندھا اور میرے بعد بھی یہ کام کریں گے، لیکن یاد رکھیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری واقعات کو یہ لوگ بھول گئے۔ رسول خدا نے آخری عمر میں غدیر کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، لیکن بہت مختصر عرصے کے بعد، 1-2 سال کے بعد وہ بھول گئے، 1 سال بھی شاید نہ۔ قلیل عرصے کے بعد یہ لوگ اس کا انکاری بنے، بالکل، حالانکہ تماموں کے سامنے رسول خدا نے ولایت کا اعلان کیا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ نہ یہ بھول گئے، عملی طور پر انکار کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن میں بھی ان لوگوں نے تفسیر میں غلط تفسیر کر کے قرآن کی تحریف معنوی کی۔ یہی آج بھی قرآن کی بہت ساری تفاسیر وہ تحریف معنوی ہیں، یعنی وہی آیات اپنی جگہ پر درست، قرآن کی آیات کے الفاظ میں کبھی رد و بدل نہیں کیا، لیکن جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو تفسیر میں پھر یہ غلط تفسیر کرتے ہیں۔ پس ادھر بھی انہوں نے تحریف کیا۔ پس انبیاء میں سب سے بلا ترین نبی وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی ان پر جھوٹ باندھا گیا،
اور یہ لوگ در حقیقت انہوں نے رسول خدا کی زندگی میں بھی تحریف کی. سب سے بہترین کتاب جو کہ قرآن مجید ہے، اس کی تفسیر میں بھی انہوں نے تحریف کی. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات، حتیٰ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، طلحہ، زبیر، یہ لوگ آئے، مولا امیر المومنین کی بیعت کی، اور کچھ عرصہ بعد پھر یہی لوگ، وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم معاویہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر المومنین سے لڑتے ہیں. یہی لوگ اسی بیعت کے انکاری ہوئے، حضرت امیر المومنین کا حقانیت کے انکاری ہوئے. بس اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جبری تفسیر. قرآن سے انہوں نے جبر نکالا کہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. بعضوں نے قرآن سے تفویض کو سمجھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو سب کچھ سونپا ہے، اور یہ ہے کہ انسان کے اختیار ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہے. انسان کے دائرے میں خدا کا کوئی اختیار نہیں ہے، العیاذ باللہ. بس ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو اسلامی تعلیمات ہے، رسول خدا کی زندگی ہے، امیر مومنان کی زندگی ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے جو واقعات ہیں، ان کی یا تحریف کی، یا انہوں نے انکار کیا، یا ان کی غلط تفسیر کی ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں کربلا کے واقعے کی طرف، ابھی تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ امام حسین نے اسلام کی حفاظت کے لیے یہ قربانی دی، چاہے مخالف ہے موافق ہے. ہاں، یہ شاید کوئی کہے کہ امام حسین سید الشہداء کو یہ کم نہیں کرنا چاہیے تھا، العیاذ باللہ، جیسے بعض وہابی، بعض بی دین لوگ. لیکن تمام متفق ہے اس پر، اور اس قربانی میں ایسے قطعی قرائن کہ جو خود وہ قرائن اور وہ حالات و احوال گواہی دے رہے ہیں کہ امام حسین سید الشہداء نے یہ قربانی فقط اور فقط اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا، اسلام کی حفاظت کے خاطر یہ قربانی تھی. اور سید الشہداء نے خود پہلے سے کہا کرتے تھے کہ میں خود کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نواویس اور کربلا کے صحرا کے درمیان یہ جو درندے ہیں، یہ میرے وجود کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. کأنی میں، یہ الفاظ عربی کے، کأنی میں ابھی خود دیکھ رہا ہوں خود کو، بے اوصالی یتقطعها عسلان الفلوات بین نواویس والکربلا. یعنی یہ درندخو صفت انسان کہ جو حق اور حقانیت کے مقابلے میں آیا ہے. امام حسین کو پہلے سے علم تھا کہ یہ لوگ مجھے اس طرح شہید کریں گے، اس طرح قتل کریں گے، اور پھر اپنے شش ماہ علی اصغر کو خود لے جانا، وہ بھی رسول خدا کا نواسا یہ عمل انجام دے رہا ہے. تو کسی کے لیے کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا کہ یہ فقط اور فقط اسلام کی حفاظت کے لیے ہے. لہذا یہ واقعہ، اس کی یہ قداست ہے کہ تمام تر تحریفوں سے یہ واقعہ محفوظ رہا. اگر غدیر میں انہوں نے تحریف کیا، قرآن کی تفسیر معنوی تفسیر میں انہوں نے تحریف کی، رسول خدا کی زندگی کو بھی تحریف کیا، لیکن اس تماموں کے باوجود ایک واقعے کو تحریف نہ کر سکیں، وہ کربلا کا واقعہ ہے. کہ یہ واقعہ، ہاں شاید جزوی طور پر مثلا کربلا کے واقعے میں اس طرح ہوا، اس نے اتنے قتل کیے، یا
فرض کرے اتنے قتل نہیں کیے، یہ چھوٹے موٹے یہ جزئی طور پر، لیکن اصل روح واقعہ کاملاً تحریف سے محفوظ رہا، اس کی قداست رہی، قداست بھی اور تحریف سے بھی محفوظ۔ کہ جس کا بنیادی طور پر نتیجہ یہ ہے، چونکہ یہ واقعہ اسلام کی بقا کے لیے، جس طرح اصل قرآن اسلام کی بقا کا ضامن ہے، تو اصل قرآن محفوظ ہے تحریف سے۔ تفسیر میں انہوں نے تحریف کی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اسی طرح خود واقعہ کربلا جو اس قداست اور اس عظیم در حقیقت بے نظیر ہونے کی وجہ سے، بے مانند ہونے کی وجہ سے یہ محفوظ رہا تحریفوں سے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے، بنیادی اس میں جو راز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ واقعہ اسلام کی حفاظت کے لیے تھا، وہ روح اسلام، اس واقعے کی وجہ سے وہ روح باقی رہی، اس کی حفاظت ہو گئی۔ وہ اسلام کی روح، وہی عزت، استقلال، حق کی بات، باطل سے نفرت، طاغوت کا انکار، اور ساتھ اللہ کی بات کرنا، خدا محوری، ہر مسئلے میں، ہر فیصلے میں خدا محور ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم کربلا سے سیکھتے ہیں، اور یہی وہ روح اسلام ہے۔ اس کے لیے جو واقعہ ہوا، یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، اس میں عظیم سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ جو محفوظ رہا ابھی تک، چونکہ یہ ضامن بقا اسلام ہے، اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ اگر ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں جس میں اس طرح امام حسین نے یہ قربانی دی کہ اس میں علی اصغر کو راہ خدا میں خود پیش کرنا، اہل حرم کو اسیری کے لیے، خدا کی دین کے لیے اس پر راضی ہونا، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربان کرنا، اور خود تشنہ لب شہید ہونا، وہ بھی اپنی بہن حضرت زینب کے سامنے جس ظلم سے شہید ہوا۔ یہ تمام تر واقعات باعث بنے کہ لوگوں کو یہ جذبہ دے، لوگوں کو یہ ولولہ دے، لوگوں کا وہ عاطفہ بیدار کرے کہ یہی لوگ اس واقعے کو کاملاً اس کی حفاظت کریں، چونکہ اس ذریعے سے اسلام کی حفاظت، اسلام محفوظ ہوا۔ تو یہ واقعہ جس کے اجتماعی آثار اپنی جگہ پر، لیکن قداست اور کس کی قداست رہنا، مقدس رہنا، لوگ جو اس کو مناتے ہیں، اور تحریفوں سے محفوظ رہنا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ چاہتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے مسلمانوں کو پہلے سے جو بتایا تھا کہ مومنوں کے دلوں میں میرے اس فرزند کے لیے آتش کی طرح ایک حرارت ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے، یہ بتایا تھا اس لیے کہ یہ اس کی وجہ سے اسلام محفوظ رہے گا، اور اس کی محبت کی وجہ سے در حقیقت یہ واقعہ محفوظ رہے گا، اور اس واقعے کی وجہ سے اسلام محفوظ رہتا ہے۔ تو لذا اس واقعے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر تحریفات سے یہ واقعہ محفوظ رہا، اور اس کا راز بھی وہ یہی ہے کہ چونکہ یہ اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔
میرے دوستو، یقیناً اگر کوئی کربلا کا جو واقعہ ہے اس کی کلیات کا مطالعہ کریں، جزیات میں تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ مثلا جزئی چیزوں میں شاید ایک شخص اپنی طرف سے لوگوں کو رلانے کے لیے وہ کچھ کہیں، لیکن یہ کلیات ایسے ہیں کہ جس پر تماموں کا اتفاق ہے، یعنی جس کو ہم کہیں کہ خود اصل واقعہ وہ محفوظ رہا تمام تر گزندوں سے، تمام تر تحریفات سے، اور یہی در حقیقت معجزہ ہے کہ اس واقعے نے لوگوں کے عواطف کو، لوگوں کے احساسات کو، نہ صرف لوگوں کی معرفت اور پہچان کو بڑھایا ہے، چونکہ دین کی سربلندی کے لیے فقط معرفت، فقط پہچان، فقط سیکھنا، فقط سمجھنا کافی نہیں ہے، جب تک اس کے ساتھ یہ احساسات، دینی عواطف، الہی عواطف، عقلانی عواطف نہ ہو۔ ہم غلط عواطف کی بات نہیں کرتے، اور اس واقعے نے انسان کی معرفت کو بھی، سوچ کو بھی، فکر کو بھی بڑھایا، اور اس واقعے نے انسان کے احساسات، انسان کے عواطف، انسان کے وہ عقلانی عواطف، انسان کے الہی عواطف کو بھی بڑھایا۔ جب یہ دونوں بڑھ جائے، انسان کی معرفت بھی، بصیرت بھی بڑھ جائے، اور انسان کے عواطف بھی زندہ ہو، اس کی فطرت بھی زندہ ہو جائے، حضرت امیر مومنان بھی فرماتے ہیں کہ تمام تر انبیاء آئے یہ لیثیروا لہم دفائن العقول، تاکہ ان کے دفن شدہ فطرت، دفن شدہ احساسات، دفن شدہ عواطف وہ بیدار ہو۔ تو جب یہ دو چیزیں، معرفت بھی انسان کی جب بڑھ جاتی ہیں اور ساتھ عواطف بھی جب بڑھ جاتے ہیں، تب جو ہے یہ انسان کمال کر کے دکھاتا ہے، یہ اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے، چونکہ تمام تر جہاد، خدا کے راہ میں لڑنا، خدا کی راہ میں قربانی، مالی، جانی، ناموس، ہر حوالے سے قربانی دینا، اس کے لیے معرفت کے ساتھ وہ پاک عواطف بھی چاہیے۔ تو اسلام تب محفوظ رہے گا جب ایک مسلمان کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس کے پاک عواطف بھی اس کی معرفت کا ساتھ دے۔ اور کربلا کا واقعہ وہ علاوہ اس کے کہ انسان کو یہ معرفت، یہ واقعہ دے رہا ہے، اس کے احساسات کو بھی جان جوڑ رہا ہے، بیدار کر رہا ہے، تب جو ہے اس ذریعے سے یہ اسلام محفوظ رہ سکتا ہے۔ لہذا یہ واقعہ اللہ نے تمام تر تحریفات سے محفوظ رکھا، 1400 سال کے بعد بھی یہ واقعہ محفوظ رہا۔ وَأَمَّا مَا يَمْكُثُ مَا يَنْفَعُ لِلنَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر وہ واقعہ جو انسان کو نفع پہنچائے، جو انسان کو ہدایت پہنچائے، جو انسان کو راہ حق دکھائے، وہ زمین پر وہ واقعہ رہے گا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ جس طرح قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ تو جس طرح اصل قرآن محفوظ رہا، لیکن قرآن کی تفسیر میں تحریف کی گئی، لیکن کربلا کا جو واقعہ ہے یہ واقعہ حتیٰ اس کی تفسیر بھی تحریف سے محفوظ رہی۔ یہی ایک عظیم فضیلت ہے اس واقعے کا کہ ہر حوالے سے تحریف سے یہ واقعہ محفوظ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ اسی پر ہی یہ درس ختم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ درس کے لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔